رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بھائی واصل شاہد کی طرف، جو ایک بریلینٹ کیوریٹر ہیں اور ایک فینومنل کیلیگرافر ہیں، خطاط ہے۔ لیکن اچھے اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے پچھلے 13-14 دنوں میں واصل بھائی کو اونچی آواز میں کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، غصہ نہیں کرتے ہوئے دیکھا، ان کے منہ سے میں نے گلا بھی نہیں سنا، جبکہ آپ کو پتہ ہے میں تو سارا دن کمپلین کرتی ہوں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، ویسے نہیں ہوا، تو اپنا آپ اکثر مجھے استانی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ لیکن واصل بھائی کا اخلاق پتہ نہیں کیا گھول گھول کے سحری اور افطاری میں یہ کھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کے بارے میں رمضان اور ہمارے اخلاقی رویے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو نا یہ صرف مادی اور شعوری وجود نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ایک اخلاقی وجود ہے، اور اخلاق کا تعلق انسان کا اپنی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ وہ کسی کے ساتھ بات کیسے کرتا ہے، کسی کو دیکھتا کیسے، کسی کی بات سنتا کیسے ہیں، اس کے ساتھ معاملات کیسے طے کرتا ہے۔ تو یہ آپ جب رہنا ہی انسانوں کے ساتھ مل کے ہیں، آپ تنہائی میں جنگل میں جا کے اکیلے نہیں رہ سکتے، تو جب رہنا ہی انسانوں کے ساتھ مل کے ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ رویہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اور یہی ہے کہ جتنے آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے نا، اچھائی آپ کی طرف آنا خود بخود شروع ہو جائے گی اس وقت۔ اچھا، پھر فن خطاطی کو اگر ہم انسان کے اخلاقی تربیت کے ساتھ کنیکٹ کریں، کیا خطاطی انسان کی تربیت میں کچھ ایڈ یا مائنس کر سکتا ہے؟ یس، بالکل۔ دیکھیں، اچھے اخلاقی رویے ہوتے کیا ہیں، یعنی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر دے تو آپ صبر کریں آرام سے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا پیش آئے تو آپ اس کو برائی میں جواب دینے کے بجائے اس کو دعا دے دیں، یا خاموش ہو جائے، کم از کم ریئیکٹ نہ کریں، رسپونڈ کریں یا ابزارو کریے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، جب آپ خطاطی کرتے ہیں تو آپ یقیناً قلم کو آپ تیزی کے ساتھ نہیں چلا سکتے، ذرا سا بھی آپ تیز ہوں گے نا تو وہ الفاظ کی شکل بگڑ جائے گی، تو آپ کو بہت آہستہ سے قلم چلانا پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو پیشنس اور برداشت یہ کام سکھا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی شخصیت میں توازن ہونا چاہیے اچھے اخلاقی رویوں میں، تو آپ جب دیکھتے کوئی فن پارہ، اس کی اوور جو امپیکٹ ہوتا ہے اس میں بڑا توازن ہوتا ہے۔ پھر آپ اخلاقی رویوں میں دیکھتے کہ پاکیزگی ہونی چاہیے انسان کی شخصیت میں، اس کے ذات میں، اس کے خیالات کی پاکیزگی ہونی چاہیے، یہ اخلاقی رویوں میں بڑی اہم ہے۔ تو جب آپ خطاطی کرتے ہیں، ایک تو فن یہ پاکیزہ ہے، پھر جب آپ آیات لکھتے ہیں تو ان کی ایک تاثیر ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں، آپ کے رویوں میں آتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خطاطی جو ہے یہ اتنا زبردست فن ہے کہ جو آپ کی شخصیت سازی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاقی رویوں کو بہت زیادہ بہتر بنا دیتا ہے۔ اور میں اپنے ذات کو سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ، ایک وقت تھا کہ میری بہت تیزی تھی ذات کے اندر، بہت عجیب سی شخصیت تھی، لیکن خطاطی کرتے کرتے اس سے مجھے ایسا بنا دیا جو آپ بات کر رہے تھے۔ اچھا واصل بھائی، آپ نے کہا کہ اخلاقی تربیت کے لیے استعمال ہو سکتی ہے خطاطی، تو کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی اسٹیٹ ہے جس نے ایکچولی اس کو اس طرح استعمال کیا ہو؟ جی بالکل، یہ کر رہے ہو؟ ترکی ہاں، ترکی بھی ہے۔ آپ ترکی کی تو مثال سامنے ہے کہ آپ اگر پچھلی صدی میں چلے جائیں، آج سے 30-35 سال پہلے اگر جا کے دیکھیں تو وہاں اس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے ہی فن کو دوبارہ سے پکڑا، دوبارہ سے سامنے لے کے آئے، تو آپ دیکھیے جب وہاں پہ کتنی زیادہ لوگ مہذب ہو چکے ہیں، کتنے اخلاقی رویے ان کے بہتر ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں کسی ملک میں، ایک ریاست ہے، ایک سماج ہے، معاشرہ۔ اب ہم ہر چیز نا ریاست کے کندھوں پر ڈال دیتے کہ نہیں جی یہ حکومت نے نہیں کیا، ریاست نے نہیں کیا، جبکہ ہمارے اپنے کام کرنے کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ریاست ہوتی ہے نا وہ معاشرے کی ہی پیداوار ہے۔ معاشرہ سب سے بنیادی ادارہ ہے، دنیا کا سب سے پرانا ادارہ ہے۔ اب معاشرے کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ معاشرے میں جو ہے اچھے رویے آتے ہیں اچھی روایات سے، اچھے اقدار سے، اور اچھی روایات آتی ہیں اچھے فنون سے، اور اچھے فنون آتے ہیں اچھی ثقافت سے، اور اچھی ثقافت آتی ہے اچھی تہذیب سے۔ تو ہمارے پاس اسلامی تہذیب اور اتنے زبردست اس کے فنون ہیں، تو ہم کیوں نہیں اسے اپناتے تاکہ ہماری بھی روایات بہتر ہوں، ہمارا معاشرہ بہتر ہو، اور جیسے ترکی کی، ایران کی، مراکش کی، بقیہ دنیا کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، ایون ملائیشیا کی کہ ہمارے سامنے، تو ہم بھی ویسے اچھے ہو جائیں گے معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر۔ اچھا خیر، ہم تو بس آپ کی طرح اچھے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے واصل بھائی کہ آج آپ بنا کیا رہے ہیں؟ آج کی آیتیں ہیں سلام قولا من رب رحیم، اور یہ آیت اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ سورہ یاسین جیسا قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ سلام قولا من رب رحیم، کہ اہل جنت کو اللہ کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان ماشاءاللہ، بالکل سے۔ رمضان پاکستان، رمضان
वासिल भाई कहाँ पहुंची, ओह बहुत माशाल्लाह, ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत, कैनवस पे आज तैयार किया हमारे भाई ने। बहुत खूबसूरत आयत लिखी है। जी बहुत भाई। शुक्रिया जी। ये सूरह यासीन को जैसे कुरान पाक का दिल और इस रामन कौवन में रब्बी रहीम, इस आयत को सूरह यासीन का दिल कहा जाता है। ऐसा है कि ना समी भाई कि हुस्न अखलाक जो होता है वो बेसिकली उसने ज़ात है, और अगर ज़ात में ही हुस्न ना हो तो अखलाक में हुस्न नहीं हो सकता, और अगर ज़ात में हुस्न ना हो तो कैनवस पर भी हुस्न नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो आपके अगर कैनवस पे आपके ख़त में हुस्न है तो ये हुस्न ज़ात है, हुस्न अखलाक ही है। माशाल्लाह, बहुत थैंक यू खूबसूरत सो मच भैया। पाकिस्तान, रमजान